الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ بقرہ شریف کی آج آیت نمبر 151 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تحویل قبلہ میں قبلہ شریف کی تبدیلی کے بعد ان سارے احکامات اور ان سارے ذکر اذکار کے بعد اللہ تعالی اب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بعثت کا ذکر فرما رہا ہے. فَكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ, اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا, جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہیں پاکیزہ فرماتا ہے. قلباً, نفساً, ظاہری, باطنی, تمام صفائی اور ستھرائی اس میں مراد ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ اسرار اور رموز کی اور معرفت و حقیقت کی وہ باتیں اور وہ علم سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا اور فرمایا کہ رسولا منکم, اور تمہارے اندر بھیجا اور تمہارے اندر تمہیں میں سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کر تشریف لائے. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک جو تھی کوئی انوکھی نہیں تھی. کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری جو تھی وہ کوئی منفرد نہیں تھی. جیسے عام انسان اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, دنیا میں آئے, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا, یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اتنے ہی عظمت والے ہیں تو جس طرح فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کن کہہ کے پیدا فرما دیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کن کہہ کے انہیں پیدا فرما دیتا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مرتبہ ہمارے اندر تشریف لاتے. اور جب وہ ایک عجوبہ بن کر ہمارے اندر آتے تو ہر کسی کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے اندر ایسے ہی تشریف لائے ہیں جیسے تم میں سے. وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر آئے, اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پہچان سکیں اور وہ ہمیں پہچان سکیں. یہ تخلیق کے اعتبار سے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مشابہت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مشابہت میں ہیں, اور پھر تخلیق کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی گنا افضل اور اعلیٰ ہیں.
ایک تخلیقی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، مراحل کے اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہے، مگر پھر اس کے اندر کئی ایک ایسے اسرار اور ایسی عظمتیں پوشیدہ ہیں کہ جو ہر انسان کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل آپ 9 ماہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں رہے، اور ہر انسان کی اسی طرح تخلیق ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت یہ ہے کہ عام انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہ ماں کے لیے ایک بوجھ بن کے رہتا ہے، اور ماں کے لیے اس کا ایک ثقل ہونا محسوس ہوتا ہے، وہ محسوس کی جاتی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی چیز موجود ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں آپ کے پیٹ مقدس میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ میں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں کہ جس دن مجھے محسوس ہوا ہو کہ میں نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو المواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ بوجھ محسوس نہ ہونا یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے کسی ایک فرد پر بھی بوجھ بن کر نہیں بلکہ کل کائنات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بوجھ اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان عظمت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہیں اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہو سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفید ہو سکیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری مخلوق سے نہ ہوتے، کسی اور مخلوق سے ہوتے تو بندہ ہم جنس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، بندہ ہم جنس سے کچھ حاصل کرتا ہے یا کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے، غیر جنس سے بندہ اس طرح سے فیض یاب نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہم جنس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولا منکم، وہ تم میں سے ہی تشریف لائے ہیں۔ آگے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن و سنت کا وہ علم عطا کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ امام شرف الدین بصیری رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ بردہ کے اندر فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں، کرم و رحمت میں تمام نبیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائق ہیں۔ ہر نبی سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، تخلیق کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جود و کرم کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، آپ علم کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے ہر نبی سے فوقیت آپ کو حاصل ہے۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے کرم کو اور آپ کے جود و سخا کو کوئی ایک نبی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کو، آپ کے علم کو، آپ کے جود و سخا کو وہ جب کہتا ہے کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا تو امتی آپ کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ کوئی امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ آج کسی عالم دین کے علم کو اندازہ لگانا ہو، عام عالم دین کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو کم از کم ہمارا علم اس عالم کے علم سے زیادہ ہوگا تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ اس کیٹیگری کا عالم ہے۔ اسی طرح آپ کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹریٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم اس کی سندوں پر اور اس کی استعداد پر آپ کو برتری حاصل ہوگی تب آپ اندازہ لگائیں گے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ کسی بھی آپ منصب کو دیکھ لیں، دنیا کی کسی بھی ڈگری کو دیکھ لیں، آپ کے پاس اگر اس ڈگری کا علم نہیں ہے تو اس ڈگری والے کو کے علم کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بھی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، کسی کو بھی جب وہ پرکھنے کے لیے کم از کم اس کی فیلڈ کے اندر اس سے اوپر ہونا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ نچلے والے کس لیول کے ہیں۔
اپنے سے اوپر والے کو تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر وہ اندازہ لگائے گا، وہ پھر اپنی عقل سے اٹکل لگائے گا، اپنے ایک گمان سے وہ کہے گا کہ شاید اتنا ہو، شاید یہ ہو، شاید وہ ہو۔ تو یہ جو شاید ہے، یہ چیزیں تو قیاس آرائیاں کہلاتی ہیں۔ تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں، یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے متعلق تو کر سکتے ہیں، مگر کسی نبی کی ذات کے متعلق یہ قیاس آرائیاں نہیں چل سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو کتاب، حکمت، علم، دانائی، یہ ساری چیزیں اس قدر دے کے بھیجی ہیں کہ کائنات میں ان کے علم کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ان کے علم کے برابر کوئی نہیں ہے تو ان کا جس قدر علم ہوگا اس قدر یہ سخی بھی ہوں گے، ان کا جس قدر علم ہوگا اس قدر وہ جود و کرم کے میدان میں اس مقام پر فائز ہوں گے علم کے اعتبار کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں حضور کے علم شریف کا اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر چیز کو حاصل ہے اور ہر چیز کو حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے مل رہا ہے۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ ہر کسی کو اگر مل رہا ہے تو پتہ یہ چلا، یہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا اس آیت پر، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس شے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو کہ کس شے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں وہ رحمت کا حصہ اسے پھر کیسے نصیب ہوگا، اسے کیسے ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اگر اسے رحمت چاہیے ایک لمحے کے لیے، کسی جہان کے اندر کسی مخلوق کے کسی فرد کو کسی وقت میں کوئی رحمت کا حصہ طلب کرنا ہے، اسے چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو تو مجھے بتائیں اس کے لیے پھر حضور رحمت کیسے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں وہ ہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کی ضروریات سے ہی بے خبر ہے، باپ اگر اپنی اولاد کی ضروریات سے بے خبر ہے کہ میرے بیٹے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا تو وہ اپنے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ اس کا ضروریات کو پورا کرنا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اسے اپنے بیٹوں کی اور اپنی اولاد اور اپنی رعایا کی تمام ضروریات کا تمام وقت میں علم ہے۔ وہ رات کا وقت ہو، وہ صبح کا وقت ہو، وہ کوئی بھی ٹائم ہو، اسے علم ہے۔ اسی طرح یہ لازم آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے امتیوں کو علم دے رہے ہیں تو یہاں سے لازم آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہر امتی کی ہر جب وہ ضرورت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے، اور جس وقت جس امتی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے اپنے اس امتی کی ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہوئے اس ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سکھاتے ہیں، اسرار قرآن سکھاتے ہیں، فہم قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کے اسرار، رموز اور قرآن کے وہ چھپے ہوئے راز جو کسی کو بھی علم نہیں ہے، وہ سب سے پہلے سینہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں سے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا، ہر کسی کو اپنے اس کے حسب منصب، حسب علم، حسب مرتبہ، حسب درجہ، وہ جس کیٹیگری کا فرد تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کی اس درجہ کے حساب سے، کیٹیگری کے حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسے سکھاتے ہیں، اور جسے سکھاتے ہیں وہ حضور سکھاتے ہیں، جسے بھی سکھا رہے ہیں وہ حضور سکھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم، محبوب آپ سکھا رہے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
اگر آپ نہ سکھائیں تو یہ بے خبر بے بہرے ہی رہ جائیں، یہ بے خبر ہی رہ جائیں۔ تو ان کی بے خبری کو خبر کے اندر تبدیل کرنا، اور ان کی لا علمی کو علم کے اندر چینج کرنا، اور ان کی یہ جہالت کے اندھیرے کو علم کے نور سے روشن کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضور علیہ السلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کے سارے علم کی، رحمت کی، جود و سخا کی، کرم کی ندیاں بہا رہا ہے، اور ہر کوئی جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے اپنی اپنی حسب محبت اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جود و سخا سے ایک قطرہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الصلاۃ